السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمت و برکت نازل و انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ کے درمیان بیٹھ کر کے کتاب و سنت کے حوالے سے دین کی کچھ باتیں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ بر الہ ہماری اس کوشش کو تو قبول فرما، اور ہم تمام کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. حضرات گرامی، آج کے اس درس کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بالکل عام فہم ہے، مشہور ہے، معروف ہے، اور تقریباً اہل حدیث، کتاب و سنت کے حاملین کہ ہر فرد کی زبان پر وہ عنوان گردش کرتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے، کیونکہ وہی ہماری شناخت ہے، وہی ہماری پہچان ہے، وہی اسلام ہے، وہی دین ہے، اسی میں کامیابی. لیکن صرف اتنا کرنے کی کوشش ہے کہ ہم ذرا سا غور کر لیں کہ جس بات کو لے کے ہم چل رہے ہیں، جس کو ہم نے اپنی شناخت بنائی ہے، جو اللہ کا انعام ہم کو ملا ہے، اس کو سمجھنے میں یا اس پر عمل کرنے میں کہیں کوتاہی و غفلت تو نہیں ہو رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں
اور خود اس پر عمل کرنے سے غافل رہتے ہیں۔ مشہور مثل ہے، چراغ تلے اندھیرا۔ چراغ دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے، لیکن خود اس کا وجود تاریکی میں رہتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہم دوسروں کو تو دعوت دے رہے ہیں اس بات کی، وہی ہمارا نعرہ بن چکا ہے، لیکن حقیقت میں ہمارا وہ نعرہ کھوکھلا ہو گیا ہو۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اپنے نعرے پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں، جس چیز کا آوازہ ہم بلند کر رہے ہیں، کیا حقیقی معنوں میں ہم اس پر عمل پیرا بھی ہیں، یا ہم خود اس کو سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس طریقے سے کبھی کبھی غور کر لیا کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اسہل نے، اللہ جزائے خیر دے، ترقی دے، ان کو علم میں، ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے، آپ کے سامنے مختصر انداز میں چھوٹی چھوٹی زبان کے ذریعے سے انہوں نے جو بات کہی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو۔ یا یہ کہ محبت اللہ کے نبی سے ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازم ہے۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، میرے لیے آسانی ہو گئی کہ چند دلائل ہم کو ان سے بھی فراہم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اب پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بہت سارے مقامات پر اس بات کی تلقین کی ہے کہ آپ کو اگر بات ماننی ہے تو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی۔ اسی کے لیے بہت سارے دلائل ہم کو یاد ہو گئے۔ علماء تو علماء، ہمارے عوام کو یاد ہے۔ اطاعت رسول پر ایک آدھ دو آیت وہ سنا سکتے الحمدللہ، کیونکہ انہوں نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، اور اپنے دوستوں میں، اپنے یاروں میں، اپنے تعلقاتی لوگوں میں بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں تو دلیلیں پیش کرتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں دکھائی ہیں۔ اگر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں تو یہ انعام ہے، اور اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تو یہ نقصان ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ مشہور آیت کریمہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، یہ ہمارے لیے شرف کی بات، اعزاز کی بات ہے، یہ اللہ کے انعام ہے کہ ہر شخص کی خواہش ہے، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، ہر شخص مسلمانوں میں کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، یا وہ دین سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو کہ یا نہ پڑھتا ہو، لیکن پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے محبت ہے، لگاؤ ہے، اور نبی کو دیکھنا چاہتا ہے، نبی سے ملنا چاہتا ہے، نبی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے۔ دنیا میں ہمارے لیے یہ میسر نہیں۔ وہ تو نصیبے والے لوگ تھے صحابہ کرام کہ اللہ رب العالمین نے چن لیا تھا انہیں کہ ہمارے نبی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا۔ وہ شرف کی بات ہے، وہ کسی اور جماعت کو حاصل نہیں۔ لیکن مسلمانوں،
آخرت میں اللہ رب العالمین نے ایک انتظام کر رکھا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات بھی کرائے گا، صحبت بھی نصیب ہوگی، گفتگو بھی سننے کو ملے گی۔ پیارے اللہ وہ کام کیا ہے؟ صرف اتنا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ کام کرنے والے لوگ، ان کا مقام یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ کون نہیں چاہتا، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمیں انبیاء کی صحبت نہ ملے یا ہم کو انبیاء کی صحبت مل جائے؟ کون نہیں چاہتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں؟ یہ کون نہیں چاہتا؟ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، گناہگار سے، گناہگار شخص سے بات کر لیجئے، وہ بھی کہے گا کہ ہم کو اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے، ہم کو اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی باتوں کو سننا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے۔ تو سب کے لیے ہی دعوت ہے، بھائی آپ کو ملنا ہے یہ کام کر لیجئے، مجھے ملنا ہے مجھے بھی یہی کام کرنا ہوگا، فلاں کو ملنا ان کو بھی یہی کام کرنا ہوگا، اس مسلک کے لوگوں کو ملنا ان کو بھی وہی کام کرنا ہوگا، اس مسلک کے لوگوں کو ملنا ان کو بھی وہی کام کرنا ہوگا۔ وہ کام کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، یہی کام ہے، یہی پیمانہ ہے۔ نبی سے ملنا چاہتے ہو، ہاں یہ کام کر کے آ جانا۔ وہ کیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پتہ یہ چلا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا انعام یہ ہے کہ انبیاء سے ملاقات کا شرف حاصل ہو گئی۔ میں جتنی باتیں کہوں گا نوٹ کرتے چلیے گا۔ دوسری بات یہ ہے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ میں پھر آتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہو، کتنا بھی گناہگار ہو، کتنا بھی خطا کار ہو، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے۔ اور یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، اس کے دل میں یہ ہے کہ ہمیں نبی سے محبت۔ پوچھ لیجئے، معلوم کر لیجئے ایک ایسے بندے سے جو کبھی مسجد میں نہیں آیا ہے، اس سے جا کے ملیے، پوچھئے نبی سے آپ کو محبت ہے؟ کہے ہاں۔ اور اگر آپ یہ کہہ دیں تم کو نبی سے محبت نہیں، دیکھیے گا اس کا انداز کیا ہو جائے گا۔ اگر دبنگ ہوگا ایک آدھ تھپڑ مارے گا، نہیں تو تھوڑا سا غصے کا اظہار کرے گا، اور زیادہ ہم مضبوط ہیں تو تھوڑا سا دل میں اس کو آپ کہتے ہیں یہ آیا کہ مجھ کو ایسا بول دیے، بتائیے یہ کیوں ہے؟ اس کو نبی سے محبت ہے، اللہ سے محبت وہ کرنا چاہتا ہے۔ سوال، کیا اللہ کی محبت بھی آپ کو مل رہی ہے؟ کیا نبی کی محبت بھی آپ کو مل رہی ہے؟ ہاں، وہاں پر ایک پیمانہ رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے تم دعوے دار ہو کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، تم دعوے دار ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ایک پیمانہ رکھا گیا کہ ایسا کرو یہ کام کر لو، اگر یہ کام کرتے ہو تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو جاؤ گے، اور دوسرا یہ کہ ایک طرفہ محبت نہیں رہے گی، ایک طرفہ محبت نہیں رہے، ادھر سے بھی جواب ملے گا، محبت والا جواب ملے گا۔ یہود و نصارہ کو کا یہ دعویٰ تھا، وہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیمانہ دیا کہ پیارے نبی آپ یہ پیمانہ رکھ دیجئے۔ ان کا دعویٰ ہے محبت کا، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے قریبی ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ایک پیمانہ رکھ دیجئے۔ اگر وہ اس پر کھرے اترتے ہیں تو مان لیجئے گا صحیح معنوں میں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر اس پر کھرے نہیں اترتے تو یاد رکھیے گا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہ پیمانہ یہود و نصارہ کے لیے خاص نہیں، یہ پیمانہ صرف یہود و نصارہ کے لیے خاص نہیں، یہ پیمانہ تمام لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں، کسی بھی کہیں سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں، بس
اگر دعویٰ ہے تو پیمانہ وہی سب کے لیے، ہمارے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، سب کے لیے ایک ہی پیمانہ۔ نبی سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، یہ کام کرو، یہ کام کرو گے تو پتہ چل جائے گا ہاں صحیح معنوں دعوے دار ہو۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے، آپ بتا دیجئے ان دعوے داروں سے، ان عاشقان رسول سے، ان محبت کے دعوے داروں کے سامنے اعلان کیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری اطاعت کیجئے۔ اگر آپ نے اطاعت کیا تو یہ سچ ہے کہ آپ محبت کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے اطاعت نہیں کیا تو آپ جھوٹے ہیں۔ اگر میں دعویٰ کروں اطاعت نہ کروں تو میں جھوٹا ہوں، اور وہ دعویٰ کریں اطاعت نہ کریں وہ جھوٹے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ سب کے لیے کی پیمانہ، اور اگر اس پیمانے پہ کھرے اترتے ہیں، اطاعت کے پیمانے پہ کھرے اترتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یحببکم اللہ۔ اعلان یہ بھی کر دیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری محبت سچی قرار پائے گی، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ادھر سے بھی محبت کا جواب ملے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ مجھ سے محبت کرے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ تجربہ کر سکتے ہیں۔ ایک عام انسان اس سے کہیں کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، وہ فخر سے کہے گا، ہو سکتا ہے شرمندگی محسوس ہو، زبان سے اقرار نہ کرے، اعتراف نہ کرے، اظہار نہ کرے، لیکن دل میں تو خواہش ہے کہ کاش کہ اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کر لے۔ پیمانہ وہی اطیع اللہ اطیع الرسول۔ پتہ یہ چلا یہ دوسرا انعام ہے۔ پہلا انعام کیا تھا؟ پہلا کیا تھا؟ بولیے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا پہلا انعام کیا ہے؟ پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ انبیاء سے ملاقات ہوگی۔ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کرے تو انبیاء سے اس کی ملاقات ہوگی، الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اگر اطاعت کرتے ہیں تو اللہ محبت کرتا ہے اور ہم اپنے دعوے میں سچ ہو جاتے ہیں۔ اس میں سنایا گیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مل جائے گا، اس میں بتایا کہ اللہ محبت کرنے لگ جائے گا۔ انعام کی بات میں کر رہا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین نے دھمکی بھی دیا، ڈرا بھی دیا کہ اگر اطاعت نہیں کرو گے تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مشہور آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ اطاعت نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس میں بھی خاص نہیں ہے کہ فلاں مسلک کے لوگ ایسا کریں گے تب ایسا ہوگا، فلاں مذہب کے لوگ ہوں گے تب ایسا نہیں، عام ہے۔ اے ایمان والو، جو بھی ایمان رکھتا ہے، کسی بھی مسلک کا تعلق رکھنے والا ہو، ایک ہی بات ہے، کیا؟ اطیع اللہ اطیع الرسول کرنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، لہذا تم اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ یہ تیسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اطاعت رسول نہیں کیے، اللہ اس کے رسول کی بات نہ مانے، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہمارے یہاں نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اعمال برباد ہو جائیں۔ یہ تیسری بات میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے کیا تو نبی کا صحبت ملتی ہے، اگر آپ نے کیا تو اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ تیسری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں کیے تو اعمال برباد ہو جائیں گے، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور مشہور آیت کریمہ، سب مشہور آیت کریمہ الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد سیاسی میں، حکومت میں، دنیاوی معاملات میں جو حاکم وقت ہے ان کی اطاعت کیجئے، دینی معاملات میں علماء کرام کی اطاعت کیجئے۔ اللہ حکم دے رہا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر سے مراد دین کے معاملے میں علماء، اولو الامر سے مراد دین کے معاملے میں علماء، اور دنیا کے معاملے میں حکمراں حاکم وقت، ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، اس پر تو کافی ہم بحث کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور کرنا چاہیے، کوئی شرم کی بات نہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا غلط ہیں، ہونا چاہیے، یہ اللہ کا پیغام ہے، لوگوں تک پہنچانا چاہیے، سچائی لانا چاہیے۔ کیا ہے سچائی؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اس کے رسول کے اقوال کے روشنی میں حل کر لو، اللہ کے کلام کے روشنی میں حل کر لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں حل کر لو۔ یہاں تک حکم ہے، آگے جو بات کہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، وہ بڑی خطرناک ہے، اور ہم عموماً یہی تک پیش کرتے ہیں کیا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف ہو جائے آپس میں تو اللہ اس کے رسول کی جناب میں پیش کر دیجئے، وہاں سے معاملات کو حل کر لیجئے، اللہ کے فرمان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حل کر لیجئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ یہ کہتا ہے یہ کام آپ اسی وقت کریں گے جب آپ تؤمنون باللہ والیوم الآخر، جب اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں گے تو یہ کام کہ اختلاف کے وقت اپنے معاملات کو کتاب و سنت کے حوالے کر دو، یہ حکم دیا گیا، اور پھر کہتا اللہ رب العالمین ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر یہ کام تم اسی وقت کر سکتے ہو کہ جب تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، اگر رکھتے ہوگے تو یقیناً ہر اختلاف میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اگر نہیں رکھتے تو اس کا مطلب پھر آپ اپنے معاملات کو، اپنے اختلافات کو، اپنے جھگڑے کو کتاب و سنت سے حل نہیں کرو گے، یعنی ایمان کی نفی ہو رہی ہے، یعنی اللہ پر ایمان ہے تو آپ کرو گے، نہیں ہے تو نہیں کرو گے، یوم آخرت پر ایمان ہے تو کرو گے، نہیں ہے تو نہیں کرو گے۔ یہ تیسری بات، چوتھی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں کرتا، اپنے معاملات میں اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے، ایمان جا سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، مکمل ختم ہو سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے۔ یہ چوتھی بات کہا میں نے۔ پہلی بات اطاعت کی، انبیاء کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت آخرت میں نصیب ہوگی۔ دوسری بات، اگر ہم نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کیا تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، یحببکم اللہ۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر کیے تو ٹھیک، نہیں کیے تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور چوتھی بات، یہ وہی شخص کرے گا جس کو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، جو نہیں رکھتا وہ ایسا نہیں، یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول نہ کرنے والا گویا کہ وہ اللہ پر یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا یا کم رکھتا ہے۔ ایک آخری آیت اس حوالے سے جب ہی عزیزم نے پڑھی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کس بات سے؟ کہ کہیں دردناک عذاب نہ آ جائے ان کو، یعنی دردناک عذاب سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کون لوگ؟ دردناک عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں کرتے، نبی کی بات نہیں مانتے، اطاعت کے خلاف جاتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ یہ پانچویں بات ہے کہ اگر کوئی شخص اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں کرتا تو اس کو ہمیشہ خوف زدہ رہنا چاہیے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، دردناک عذاب نہ آ جائے۔ ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہے، پورے سماج اور پورے معاشرے نے اس کو معمولی سمجھا ہے۔
یا ہم نے یہ سمجھا نہیں کہ اطاعت کس کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان نماز کے معاملات میں اپنے بھائیوں سے جھگڑتا ہے. اگر نماز میں کچھ غلطی ہو رہی ہے، تھوڑا سا الگ ہو رہا ہے، اس سے جھگڑے گا اور یہی آیت کریمہ پیش کرے جو میں نے پیش کیا ہے. ان کو سمجھائے گا بھائی اللہ کی بات مانیے، رسول کی بات مانیے، اور ان کی آپ بات مانتے ہو، ان کی طرح نماز پڑھتے ہو. لیکن وہی بندہ ہے، اور میں کھل کے کہہ دوں، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، رفع الیدین نہیں کرتا، تو اس کو یہ آیات سنائی جاتی ہے، کیا اللہ اس کے رسول کی بات مانو تب تم کو نبی کی صحبت نصیب ہوگی. اللہ اس کے رسول کی بات مانو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ نے کہا ہے اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کو لوٹا دو اگر اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو ورنہ دردناک عذاب سے ڈرو. یہ مسلمان بات کرتا ہے، الحمدللہ ہمارا نوجوان بات کرتا ہے، لیکن یہی نوجوان نماز نہیں پڑھتا. میرا ایک چھوٹا سا سوال جس کا جواب انشاءاللہ سب کے پاس. ایک بندہ ہے بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتا ہے، اور ایک بندہ ہے رفع الیدین تو چھوڑو نماز ہی نہیں پڑھتا، لیکن بحث بہت کرتا ہے. آپ کس کو کہیں گے کہ وہ دین پہ جا رہا ہے؟ بہت موٹا سا سوال ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، رفع الیدین نہیں کر رہا ہے. اس کو کرنا چاہیے بھائی، نبی کا سنت ہے، بالکل کرنا چاہیے، ٹھیک. اور ہمارا ایک نوجوان ہے، اپنا بھائی ہے یا میں خود نماز نہیں پڑھتا، تقریر رفع الیدین پہ کر رہا ہوں اور اس کے نماز پر حکم لگا رہا ہوں کسی کی نماز درست نہیں. کیا یہ درست ہے؟ کیا ہمارا یہ عمل درست ہے؟ کہیں سے کوئی جواز کا راستہ نکلتا ہے؟ کیا کوئی ایسی دلیل ملتی ہے کتاب و سنت میں کہ لوگوں کی نماز تو درست کرو، خود نماز مت پڑھنا؟ کیا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا یہی مطلب ہے کہ دوسروں کو تو اطاعت کرو، خود نمازی مت پڑھو؟ اطاعت کا یہی مطلب ہے؟ نہیں. اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے. آج ہی ہم لوگوں میں آ گیا ہے، اللہ بچائے، میں اسی کو کبھی کبھی درد کہتے ہیں سوا ہوتا ہے تو کچھ باتیں آ جاتی. ہم لوگوں میں کتاب و سنت کو عام کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً ہونا چاہیے ہمارا ہر نوجوان، ہر بچہ اس کا سپاہی بننا چاہیے. کتاب و سنت کے علم کو بلند کرے گا، کتاب و سنت دوسروں تک پہنچائے گا، لیکن خود اس پر عمل کرے. اطاعت اس کا نام ہے کہ عمل کرے، دوسروں کو کرنے کی تلقین کرے، اس کا نام اطاعت ہے. پیارے نبی کی بات خود مانے اور دوسروں کو بھی ماننے کی تلقین کرے، اس کا نام اطاعت ہے. خود نہ مانے اور دوسروں کو تلقین کرے، بہت خطرناک معاملہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت خطرناک معاملہ ہے. یہ وہ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. کیا یہ تمام چیزیں اس بندے پر صادق نہیں آئیں گی جو ڈرایا گیا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے اس کو دردناک عذاب سے ڈرنا چاہیے. کیا یہ اپنے بھائی کے لیے نہیں ہے جو دوسروں کو تلقین تو کر رہا ہے اور خود جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اطاعت رسول بول کر کے، کہہ کر کے، نعرہ لگا کر کے نبی کے ساتھ ہو جائیں گے. میرے ایک سوال ہے، ہم نے اطاعت کے مفہوم کو بہت محدود کر دیا ہے. مسجد کے اندر تک اطاعت رسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. مسجد سے باہر نکل جائیے، مارکیٹ میں چلے جائیے، محلے میں چلے جائیے، ہمارا اور ان میں کچھ فرق ہے. ہم جھگڑتے رہتے ہیں
میں منع نہیں کرتا کہ اپنی دلیلیں مت بالکل پیش کیجیے، اس جگہ پر ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، تجارت، لین دین، شادی بیاہ میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ مسجد کے علاوہ کوئی پہچان اور علامت ہے کہ ہاں یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں؟ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کرنے والا مسجد کے اندر بھی کرتا ہے، مسجد سے باہر بھی کرتا ہے، مسجد کے اندر بھی اللہ کے رسول کی بات کو مانتا ہے اور مسجد سے باہر نکلتا ہے وہاں بھی مانتا ہے، گھر کے اندر بھی مانتا ہے، مارکیٹ کے اندر بھی مانتا ہے اور دوسرے معاملات میں بھی مانتا ہے۔ یہ ہے اطاعت۔ اطاعت اتنا محدود نہیں کہ مسجد کے اندر والا معاملہ بس، روزہ میں ہے، حج میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، نماز میں ہے، اتنے میں نہیں۔ کیا جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں یا آپ نے سنی ہیں، وہ بچے نے پڑھی ہے، اس میں کہیں ہے کیا کہ نماز کے معاملے میں جو اطاعت کرے وہ نبی کے ساتھ، نماز کے معاملے میں جو اطاعت کرے اس سے اللہ محبت کرے گا، نماز کے معاملے میں جو اطاعت نہ کرے اس کا ایمان، ایسا ہے کیا؟ کوئی خاص نہیں ہے، ایک دم عام ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، علماء سے پوچھئے گا، فی شیء کسی بھی معاملے میں، اس شے میں نماز بھی آئے گا، روزہ بھی آئے گا، حج بھی آئے گا، زکوٰۃ بھی آئے گا، اسی طریقے تجارت بھی آئے گی، لین دین بھی آئے گی، اوڑھنا بچھونا، شکل و شباہت، تمام چیزیں آ جائیں گی۔ شیء کسی بھی معاملے اختلاف ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں کیا یہ ہے کہ جو نماز میں اطاعت کرے وہ نبی کے ساتھ؟ نہیں، مطلق ہے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی کے ساتھ ہوگا۔ اب وہ اطاعت نماز میں بھی، روزے میں بھی، حج میں بھی، زکوٰۃ میں، تمام معاملات میں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ نماز کتاب و سنت کے مطابق پڑھتا ہے، سوال سنیے گا، ایک دم جیسے سلو کما رأیتمونی اصلی، پہ نبی کے حدیث پر عمل، جیسے نبی نے پڑھا ویسے پڑھا، لیکن باہر نکل کو چوری کر لیتا ہے تو نبی کے ساتھ ہو جائے گا؟ موٹا سوال ہے کہ نہیں؟ نماز تو کتاب و سنت کے مطابق پڑھ رہا، الحمدللہ، پڑھنا چاہیے، ہم کو یہی چاہیے، ہم تمام کو یہ کام کرنا چاہیے، یہی مطلوب ہے۔ لیکن مسجد سے باہر نکلتا ہے، چوری کرتا ہے، لین دین میں کمی زیادتی کرتا ہے، سود کھاتا ہے، تو یہ جنت میں جائے گا؟ نبی کے ساتھ ہو جائے گا؟ یہ ایسے لوگ نبی کے ساتھ بیٹھ سکتے؟ گندے لوگ؟ اپنے دماغ سے سوچیے۔ ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہی ہیں، ہمیں اسی کی اصلاح چاہیے، تھوڑا غور کرتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، ورنہ یہ دیکھیے کتنا افسوسناک معاملہ ہے کہ انسان کے اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو تو پانی پلاتا ہے لیکن خود پیاسا رہتا ہے، بلا وجہ دوسرا پانی پی رہا ہے اور خود پیاسا مر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب عنایت فرمایا تو آپ بھی پیجئے، ان کو بھی پلائیے۔ وہی کیفیت ہے کہ دوسروں کی ہم تلقین اور خود جو ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیا اگر کوئی نماز پڑھے تو کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک دم کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل کے لیے دلیل، لوگوں کو ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، دلیل، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ایسے دلیل، سجدہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ایسے دلیل، ایک دم دلیل یاد کر کے وہ تمام کام کرتا ہے، لیکن وہ سود خور ہے۔ نبی کے ساتھ ہوگا وہ؟ ایسے شخص سے اللہ محبت کرے گا؟ ایسے شخص سے اللہ محبت کرے گا؟ یہ تو وہ شخص ہے جو اللہ اس کے رسول کو چیلنج کر رہا ہے، آؤ لڑ لو۔ سود خور کے بارے میں اللہ نے یہی فرمایا نا کہ اگر نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دو کہ آؤ لڑ لو۔ تو میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ ہمیں اطاعت رسول ہر معاملے میں ہونا چاہیے، اطاعت رسول ہر معاملے میں ہونا چاہیے، اور پہلے خود عمل کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد دوسروں کو دعوت دینا چاہیے۔ میں یہاں پر چند ایسی آیات جن کو عموماً اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ ہمیں کسی اور چیز کا بھی پیغام دیتا ہے۔
اس میں یہ بات تو آئے گی کہ ہاں اس میں اس کو لے کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز اللہ کے نبی کے طریقے پہ پڑھنا چاہیے. اس میں یہ مفہوم نکالا جائے گا، استدلال کیا جائے گا کہ روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات جو ہے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن کچھ اہم چیز ہیں جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. پس منظر میں کچھ اور ہے، پس منظر میں کچھ اور ہے. جیسے ایک آیت کریمہ بہت پیش کی جاتی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. الحمدللہ ہمیں یہ آیت کریمہ یاد سورہ نساء کی ہے کہ اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ آپ کے رب کی قسم وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے یا ایمان میں کمی ہے. کون لوگ ہیں؟ کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جو لوگ اپنے معاملات میں، اپنے اختلافات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم و فیصل نہ مان لیں، کہ جو نبی فیصلہ کر دیں گے ہم تسلیم کر لیں گے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پہلا تسلیم کر لیں کہ میرا حاکم، میرا فیصلہ کرنے والا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مان لیں. دوسرا، جب کوئی فیصلہ کر دے تو اس کو بلا چونچرا، بلا کسی دل میں کسی تنگی کے اس کو تسلیم بھی کر لے. اگر ایسا کرتا ہے تب تو مومن، اور نہیں کرتا تو مومن نہیں. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں قسم کھا کے بات فرمائی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. آپ کے رب کی قسم وہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑے میں، اپنے اختلافات میں آپ اپنا حاکم نہ بنا لیں، فیصل نہ بنا لیں. جو فیصلہ کر دیں گے تسلیم کر لیا جائے گا، اور جب آپ تسلیم فیصلہ کر دیں تو بلا چونچرا اس کو تسلیم کر لیں، مان لیں. یہ آیت کریمہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر ابھارتی ہے، حکم دیتی ہے کہ کرنا چاہیے، رسول کی بات ماننا چاہیے. نہیں مانیں گے تو ایمان کا خطرہ ہے. اللہ رب العالمین نے قسم کھا کے فرمایا. اب اس آیت کریمہ کو عموماً پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی بھائی ہمارا اگر نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتا تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں، نبی کی حدیث پیش کرتے ہیں. نہیں مانتا، آیت کریمہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے بات مانیے، ہمارا اس معاملے میں اختلاف ہوا، اس اختلاف میں ہم نبی کو حاکم مانتے ہیں، نبی جو فیصلہ کر دے تسلیم کر لینا چاہیے، اگر نہیں کیے تو مومن نہیں. صحیح بات ہے. نماز میں بھی آیت کریمہ پیش کر دیں گے، حدیث میں بھی پیش کر دیں گے، جو ہے روزے میں بھی پیش کر دیں گے، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے معاملات میں پیش کر دیں گے کہ اگر اس معاملات میں آپ نے حدیث کو نہیں مانا تو اللہ رب العالمین اپنی قسم کھا کے فرماتا ہے کہ لوگ حقیقی مومن نہیں. بات صحیح ہے. اس آیت کریمہ سے استدلال کر سکتے ہیں کہ اگر نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں اور حدیث آئی تسلیم نہیں کرتے، ایمان خطرے میں. لیکن جب اس حدیث کا پس منظر اور شأن نزول وغیرہ جب دیکھتے ہیں تو یہ ایک دوسرے پس منظر میں ہے. استدلال صحیح ہے. نماز اگر نبی کے طریقے پر نہیں اور حدیث پیش کیا نہیں مانتے، یقیناً اس کا ایمان خطرے میں، یہ صحیح ہے. لیکن ایک چیز اس کو بھی مان لیجئے، اور نماز سے پہلے اس کو مان لیجئے. وہ کیا ہے؟ آپسی جھگڑا ہو گیا، بھائی بھائی کا جھگڑا ہو گیا، خاندان کے لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، گاؤں کے لوگوں، مسجد کے لوگ، ارے جمعیت جماعت اور مدرسے کے لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، مسجد کے ذمہ داروں میں جھگڑا ہو گیا. آج بڑا افسوس یہ ہوتا ہے دین کے معاملے میں جھگڑے ہیں، دین کا کام کرتے ہوئے جھگڑا. یہ کون سا دین ہے؟ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ دین کے کام کرتے ہوئے ثواب سمجھتے ہوئے اختلاف کرنا، ثواب سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا. ٹھیک ہے، انسان نے ہم سے غلطی ہو گئی، ہاں آپ سے غلطی ہو گئی، ہمارا آپ میں کسی معاملے میں غلط فہمی ہو گئی، ٹکراؤ ہو گیا، جان بوجھ کے معاملہ چل رہا ہے، ایک ہی حل ہے اس کا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اختلاف ہوا نا،
نماز کا چھوڑو، نماز وغیرہ تو ہے ہی ہے، ہمارا ذاتی اختلاف ہے، گھریلو اختلاف ہے، تمام معاملات ہیں، میاں بیوی کے اختلافات ہیں، ہر جگہ یہی بات، یہی پیمانہ ہے کہ اختلاف ہے، حل یہ ہے کتاب و سنت، حل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مان لیجئے۔ اب کوئی اختلاف میاں بیوی میں ہو گیا، بھائی بھائی میں ہو گیا، اور آپ نے عالم کے پاس اپنے معاملات کو پیش کر دیا، اور عالم نے حدیث پیش کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں فوراً ہم کو تسلیم کرنا ہے۔ ہاں نبی کی حدیث آ گئی، ہمارے اختلافات ختم ہو گئے۔ گھریلو اختلافات عموماً لوگ دینی اختلافات میں اس کو پیش کرتے ہیں کہ اس میں حدیث مانی ہے ورنہ ایمان خطرے میں، لیکن گھریلو اختلاف ہیں، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، کاروبار کا جھگڑا ہے، اس میں نہیں۔ حالانکہ یہ جو جھگڑا تھا غالباً حضرت زبیر اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، ایک انصاری صحابی سے اختلاف ہو گیا اپنے کھیت کی سچائی کے سلسلے میں۔ حضرت زبیر اللہ تعالی عنہ کے کھیت کے کنارے سے جو ہے اس دور میں جو نالی وغیرہ بہا کرتی تھی، جس سے لوگ سچائی، نہر وغیرہ جس سے وہ لوگ سچائی کیا کرتے تھے، ایک انصاری صحابی سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں پہلے سینچوں گا، حضرت زبیر اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میں پہلے سینچوں گا، کیونکہ کھیت پہلے پڑتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اختلاف بڑھا تو لوگ اپنے معاملات کو لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ حضرت زبیر کا پہلے کھیت پڑ رہا ہے، آپ نے فرمایا اس قیا زبیر تم پہلے سینچ لو، اور اس کے بعد پانی کو چھوڑ دو اپنے بھائی کے لیے، اس کے بعد پانی کو چھوڑ دو اپنے بھائی کے لیے۔ یہ آپ نے فیصلہ فرما دیا، اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، پہلے ان کا کھیت پڑ رہا ہے، لہذا ان کو اجازت دے کہ آپ پہلے سینچ لو، اس کے بعد پانی کو چھوڑ دو، وہ آپ کا بھائی بھی سینچ لے گا۔ تو انصاری صحابی وہ صحابہ کرام تھے، وہ معفو عنہ تھے، بخشے بخشائے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، ان سے غلطیاں خطائیں ہوئی اللہ نے بخش دیا ہے، لہذا غلطیوں میں نہ جائیں۔ ایک معاملہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ صحابہ رسول نے کہا اچھا یہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں نا، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر تم سینچو اور پانی کو اپنے ہی کھیت میں چھوڑے رکھو یہاں تک کہ منڈیر پر بہنے لگے، تب جائے گا، یہ حکم دے دیا۔ اور آیت کریمہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس پورے واقعے کے بعد آیت کریمہ آپ نے سنائی، آپ کا رب قسم کھا کے کہتا ہے کہ آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے جھگڑے میں آپ کو اپنا فیصل حاکم نہ مان لیں، اور ماننے کے بعد جب آپ فیصلہ کر دیں تو دل میں کوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے۔ ان صحابی رسول سے غلطی کیا ہوئی تھی، حاکم تو مان لیا تھا، فیصل تو مانگ لیا تھا، معاملہ لے کر کے آئے تھے اللہ کے نبی فیصلہ کر دیجئے، لیکن جب اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا تو تسلیم کرتے ہوئے تھوڑا سا ان کے دل میں تنگی آئی اور اس طرح کی باتوں نے کہہ دی۔ تو یہ آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا، نماز پر استدلال کرنا زیادہ قریب ہے یا جھگڑے پہ استدلال کرنا زیادہ قریب ہے؟ میری بات نہیں سمجھ میں آئی۔ آیت کریمہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ جب تک یہ حاکم اور اپنا فیصل نہ مان لے اپنے جھگڑے کے معاملات میں، اختلاف میں، تب تک یہ حقیقی معنوں میں مومن نہیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو بلا چوچلا تسلیم کر لیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پس منظر میں نے ذکر کر دیا کہ دو صحابی رسول کا جھگڑا تھا، ایک صحابی رسول کو کچھ ماننے میں ذرا سا تردد و تذبذب ہوا تو اس پر یہ آیت کریمہ۔ سوال اس آیت کریمہ کو جب آتی اللہ و آتی رسول و پیش کرتے ہیں کہ اگر حدیث نہیں مانو گے تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے، سوال اگر نماز میں نہیں مانے تو بھی خطرے میں، جھگڑے میں نہیں مانے تو بھی خطرے میں، لیکن سب سے پہلے کس چیز پر استدلال کیا جائے گا؟ سب سے پہلے کس چیز پر؟ جس سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کیا ہے وہاں سب سے پہلے، یعنی جھگڑے کے معاملات اول درجے پر آئیں گے، نماز وغیرہ بھی استدلال کر لیا جائے گا۔ ہم اہل حدیث کتاب و سنت کے حاملین، الحمدللہ اللہ اس صفت کو باقی رکھے، یہ شرف کی بات ہے، اللہ رب العالمین کا انعام کرام، ہمیں تو اٹھتے بیٹھتے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں کتاب و سنت کا حامل بنایا ہے، الحمدللہ۔ لیکن یہ بتائیے کہ ہمارے جھگڑے آپس کے کیا واقعی کتاب و سنت کے مطابق حل ہوتے ہیں؟
دو بھائی کا جھگڑا ہو گیا ہے تو کیا ہم بھائی مل کر کے اپنے معاملات کو کسی عالم دین کے پاس یا شریعت کو جاننے والے کے پاس لے گئے؟ میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا اور کوئی حدیث پیش کر دی، کیا ہم نے تسلیم کر لیا؟ ابھی بڑا معاملہ تھا کہ عدالت یہ فیصلہ کر رہی ہے، عدالت یہ فیصلہ کر رہی ہے، عدالت یہ فیصلہ کر رہی ہے، تو ہم عدالت میں جائیں ہی کیوں؟ ہم جاتے ہی کیوں ہیں؟ آج غیروں سے زیادہ مسلمانوں کے معاملات، مقدمات عدالت میں ہیں۔ اس عدالت میں جو کتاب و سنت کے اعتبار فیصلہ نہیں، اس کا اپنا قانون ہے۔ تو یہاں پر اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ہمارا نعرہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ہمیں یہاں پر لانے کی ضرورت ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ کہ جھگڑے اپنے کتاب و سنت کے اعتبار سے حل کرائیں گے یہ اور بات ہے، بسا اوقات ہمارا اختلاف، ہمارا جو ہے نقصان ہو رہا ہو، خسارہ ہو رہا ہو سکتا ہے لوگوں کی نگاہ میں ہماری بے عزتی ہو رہی ہو۔ لوگوں کی نگاہ میں نے کیا کہا؟ لوگوں کی نگاہ میں بے عزتی ہو، اللہ کی نگاہ میں اللہ کی بات ماننے والا بے عزت نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول پر تو پیش کرتے ہیں، لیکن اس پس منظر سے کاٹ کر کے، اور اگر ذکر بھی کرتے ہیں تو اس پر نماز میں لے جا کے سیٹ کرتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے جھگڑے میں سیٹ کرنا چاہیے تھا۔ ایک اور آیت کریمہ ہے پیش کی جاتی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے سلسلے میں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ یہ بھی مشہور آیت کریمہ ہے، اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، مسلک پر، مذہب پر، نماز پر، دیگر معاملات پر کرنا چاہیے، یقیناً اس سے استدلال کیا جائے گا۔ لیکن جب اس کا پس منظر آپ دیکھیں گے تو جو پس منظر ہے، جس سلسلے میں آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے، جس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا ہے، اس سے استدلال کیا، وہ مقدم ہوگا۔ کہ کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب کوئی نبی فیصلہ کر دیں تو کسی کو ماننے کے سلسلے میں اختیار نہیں کہ مانوں کہ نہ مانوں، اختیاری نہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة۔ کسی مومن، کسی مومنہ کے لیے اختیار نہیں ہے کہ نبی کا فیصلہ آ جائے اور ماننے کے معنی مانوں کہ نہ مانوں، تسلیم کروں کہ نہ کروں، سوچنے کی گنجائش نہیں۔ اس آیت کریمہ کو ہم پیش کرتے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت کھلی ہوئی گمراہی میں، بڑی گمراہی میں۔ آیت کریمہ یہ صحیح بات ہے۔ اب نماز میں اگر اللہ کے نبی کا کوئی فیصلہ ہے اور کوئی نہیں مانتا، یقیناً وہ گمراہی میں ہے، اور نبی کا فیصلہ آ جائے تو کسی مومن اور کسی مومنہ کے لیے اختیار نہیں کہ مانوں کہ نہ مانوں۔ آمین ہے، رفع الیدین ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، قدم ملانا ہے، تمام مسائل ہیں۔ صحیح بات ہے، نبی کی حدیث آ گئی، کسی مومن کو اختیار نہیں کہ کروں کہ نہ کروں، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو گمراہی میں ہے، حکم لگ گیا۔ آپ نماز پہ استدلال کر سکتے ہیں اور صحیح ہے، لیکن جب اس کا شان نزول دیکھتے ہیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام کے لڑکے تھے، حضرت زید کے لڑکے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک آزاد کردہ غلام کے لڑکے تھے، اور اپنی پھوفی زاد بہن حضرت زینب کے ہاں پیغام بھیجوایا کہ ایسا ہے، ان کے گھر والوں سے کہا کہ زینب کی شادی حضرت اسامہ بن زید سے کر دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ خود حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے متبنہ تھے، حضرت زید سے کر دیجیے، اور وہ آزاد کردہ غلام تھے۔
تو حضرت زینب کے گھر والوں کو تردد ہوا کہ ہم تو اونچے خاندان والے حسب و نسب والے ہیں اور تھے، اور دوسری طرف یہ آزاد کردہ غلام، ان کا بھی معاملہ ٹھیک تھا لیکن کسی وجہ سے غلام ہو گئے تھے، غلام بنا دیا گیا تو پھر آزاد کیے گئے۔ اب وہ تردد میں تھے کہ کریں کہ نہ کریں، نبی کا حکم آ چکا ہے، نبی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب وہ تردد میں کریں کہ نہ کریں۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ سنو، نبی کا فیصلہ آ گیا تو کسی مومن اور کسی مومنہ کے لیے اختیار نہ۔ گجب کی بات یہ ہے کہ اس میں مومنہ کے بھی لفظ لائے، کیونکہ یہاں ایک عورت کا بھی تعلق خصوصی طور پر تھا۔ کسی مومن یا کسی مومنہ کے لیے اختیار نہیں ہے کہ نبی کا فیصلہ آ جائے تو اس میں چوں چرا کرے، اور نہیں مانو گے گمراہ ہو جاؤ گے، لہذا شادی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ اب اس آیت کریمہ سے استدلال آپ آیت نماز پر کر سکتے ہیں، حج پر کر سکتے ہیں، زکوٰۃ پہ کر سکتے ہیں، روزے پہ کر سکتے ہیں کہ اگر ان عبادات کے معاملات میں نبی کی حدیث آ جائے کوئی نہ مانے تو گمراہی میں آنے کے بعد کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ حدیث مانے کہ نہ مانے، وہ صحیح ہے، وہاں استدلال کیجئے۔ لیکن اس سے پہلے شادی بیاہ کے معاملات ہیں کہ شادی بیاہ کے معاملات میں نبی کی اطاعت کیجئے، شادی بیاہ کے معاملات میں نبی کی اطاعت کیجئے، رشتے ناطے میں نبی کی اطاعت کیجئے، اور جو ولیمے میں کیجئے، بارات وغیرہ جو ہے جہیز وغیرہ، تمام مسائل میں، لین دین کے معاملات میں نبی کی اطاعت کیجئے۔ اطیع اللہ کا مفہوم یہاں بھی ہے، اطیع الرسول کا مفہوم یہاں بھی ہے۔ اسی آیت کریمہ کو پس منظر آپ نے دیکھا کہ شادی سے تعلق ہے اس کا، لیکن صرف نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر استدلال کرتے ہیں اور شادی کے متعلق آیت کریمہ نہیں پیش کرتے۔ کیا ہم اہل حدیثوں کو یہ آیت کریمہ اس وقت یاد نہیں رہتی؟ یاد رہتی ہے، واقعہ بھی کئی بار آپ نے سنا ہوگا۔ تو وہاں بھی ہم کو اطاعت رسول کرنا ہے۔ یاد رکھیے اگر نماز اور روزہ حج زکوٰۃ نبی کے طریقے کے مطابق ہے، نبی کے فیصلے کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن یہ شادی بیاہ میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، اونچ نیچ کا معاملہ ہے، حقیر و حقارت کا معاملہ ہے، تو ایسا شخص یاد رکھیے گا نبی کا ساتھی تو نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا کسی کو کوئی شخص حقیر جانے، فضول خرچی کرے؟ فضول خرچی کرنے والا نبی کے ساتھ ہوگا یا شیطان کے ساتھ ہوگا؟ فضول خرچی کرنے والا نبی کے ساتھ ہوگا یا شیطان کے ساتھ ہوگا؟ کن کو نیند آ رہی؟ فضول خرچی کرنے والا نبی کے ساتھ ہوگا یا شیطان کے ساتھ ہوگا؟ بولیے، شیطانی کے ساتھ ہوگا نا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہا گیا نا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، تو یہ نبی کے ساتھ کیسے چلا جائے گا؟ کیونکہ نماز اللہ کے نبی کے طریقے پڑھے اس لیے چلا جائے گا؟ نہیں، اس کو وہاں بھی اطاعت کرنا پڑے گا، تب وہ حقیقی معنوں میں اطیع اللہ و اطیع رسول کرنے والا ہوگا، تب نبی کے مساوی ہونا۔ کیسے ہو سکتا ہے جہاں نبی ہو وہاں شیطان بھی ہو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وقت شاید زیادہ ہو رہا ہے، ایک آیت اور پیش کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ایک اور آیت کریم بہت پیش کرتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ کیا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی اور صحیح بات کامیابی ہے، جنت مل جائے اور ہمیشگی کی جنت انشاءاللہ، تو اب جو ہے اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اور کس عمل کے بدلے مل رہا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے بدلے میں مل رہا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کیا تو جنت ملی، ہمیشگی کی جنت ملی، الحمدللہ۔ اب نکالا نہیں جانا ہے، جنت ہی میں رہنا، تمام جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں وہاں موجود ہے۔
اور اسی کے بعد کی آیت کریمہ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یعنی اطاعت نہیں کرے گا تو اللہ فرماتا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا اور اللہ رب العالمین کے حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا اور اس کو ہمیشگی دے دے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ذلت و رسوائی والا عذاب اس کے لیے مقدر کر دے گا. اب یہ آیت کریمہ سیدھی سی بات ہے، جو اللہ کے رسول کے اطاعت کرے وہ جنت میں جا رہا ہے، جو نافرمانی کرے وہ جہنم میں جا رہا ہے. اب اس کو جب کسی معاملے میں اختلاف ہوا ہمارے اپنے بھائیوں سے نماز کے معاملے میں تو اس کو ہم فٹ کرتے ہیں، فوراً فٹ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، یعنی انکار نہیں ہے کہ دلیل نہیں، دلیل بنے گی کہ اگر نماز پڑھنے میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو جہنم ہے، کیونکہ نماز نہیں ہوئی. اور نماز پڑھنے میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا جنت ہے، یقیناً ہے، لیکن صرف اس کو وہیں تک محدود مت رکھیے، بلکہ اس کا پس منظر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کس پس منظر میں اس کو ذکر کیا. وراثت کا پورا مسئلہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا، لڑکی کو، لڑکا کو، اماں کو، بھائی کو، کس بہن کو کتنا کیا ملنے گا، تمام کا ذکر فرمایا وراثت کا مسئلہ. اور لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے وراثت کا مسئلہ، بہت آسان ہے، 7-8 آیتیں ہیں، یاد کر لیجئے، سمجھ لیجئے، معاملہ حل ہے. وراثت کا مسئلہ کس کو کتنا ملے گا، اس کو ذکر کرنے کے بعد وہ تمام مسائل، وراثت کے مسائل ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یعنی اللہ نے کہا کہ بیٹا کو بیٹی کے ڈبل ملے گا، اللہ نے کہا کہ بیٹی اکیلی ہے تو آدھا پائے گی، اللہ نے کہا کہ بیٹی 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو 2/3 پائے گی، شوہر اگر جو ہے اپنی بیوی کے انتقال پر اگر اولاد نہیں تو نصف پائے گا، اولاد، یہ تمام مسائل ذکر کیے اللہ رب العالمین نے. سب بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ نے متعین کیا ہے. اب جو اس حدود کے ادائیگی میں، اس حدود کے خیال کرنے، اہتمام کرنے میں، یعنی وراثت کے جو مسائل بیان کیے ہیں، وراثت اس اعتبار سے تقسیم کرنے میں اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرتا ہے جو جنت میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو وراثت کی تقسیم کرنے میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، کرو گے جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے. لیکن صرف نماز روزہ حج طاعت نہیں، یہ وراثت کا معاملہ ہے، مال کا معاملہ ہے. کیسے بھائیوں میں مال کو لے کے جھگڑا ہوتا ہے. ایک تو معاملہ یہ ہے کہ ہم جلدی وراثت تقسیم نہیں کرتے، ہمارا چل رہا ہے، بڑے فخر سے کرتے ہیں کہ ہمارا تو کئی پشتے سے جو ہے مشترکہ خاندان چلا آ رہا ہے، ہم سب بھائی مل کے رہتے ہیں. یہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں، یہ جھوٹ ہے کہ ہم کئی لوگ مل کر کے بڑی محبت سے رہ رہے ہیں. کہاں کہاں کس قدر اختلاف ہے، کہاں کہاں گھٹن ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ سب جانتے ہیں. ایسا جملہ مت کہیے. وراثت کو وقت پر تقسیم کرنا، اگر نہیں کرتے خلاف ورزی ہو رہی ہے. وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا، نہیں کرتے اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہے. اور پھر بہن کو دینا نہ دینا، اماں کو دینا کہ نہ دینا، بھائیوں کا نمبر آئے کہ نہ آئے، تمام مسائل ہیں. علماء سے پوچھئے. تو بہرحال کہنا یہ ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزو، آپ سے ہمیں لگاؤ ہے، محبت ہے. ہم تمام ایک خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی منہج، ایک ہی مسلک کے ماننے والے ہیں. ہمارا ایک ہی طریقہ ہے، کتاب و سنت کے حاملین ہیں. یہ ہم اپنے گھر میں چند باتیں ہم نے اس لیے کہہ لی ہے کہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے. کہ اطاعت رسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تک نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہماری پوری زندگی ہے. ہر معاملے
معاملے میں کتاب و سنت چاہیے، ہر معاملے میں اطاعت رسول چاہیے۔ ابھی طلاق کا مسئلہ چلا تھا، کتنے مسائل کھڑے ہو، 3 طلاق، 2 طلاق، 5 طلاق، یہ جو بھی ہے خلا کا معاملہ، ایسا خطرہ ویسا خطرہ کہ ابھی طلاق کا ایسا ہوا اب خلا پر آئے گا 4 شادی، یہ تمام معاملات ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب اطاعت رسول شادی بیاہ میں بھی ہے، جب اطاعت رسول تمام معاملات میں بھی ہے، تو اپنے طلاق کے مسائل ہم عدالت میں لے ہی کیوں جائیں؟ ہم عدالت میں ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، اس سے بڑے احترام سے، پیار سے، ادب سے کہیے یہ ہمارا مسئلہ ہے، کتاب و سنت سے ہم کو اس کا جواب دے دیجیے۔ عدالت میں جانے کی ضرورت کیا ہے کہ ان کو موقع ملے کہ 3 کو 3، 4 کو 4 کرنا چاہیں وہ؟ ہم جاتے ہیں، غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب دوسرے کا نمبر آتا ہے تو اطاعت رسول، اور جب اپنا نمبر آتا ہے تو یہ ہماری خواہشات نفس، من مانی ہم کرتے ہیں۔ شادی بیاہ اگر ہماری بچی کی ہے تو ایک دم سنت کے مطابق ہونا چاہیے، حدیث ہماری یاد ہو جاتی ہے اس وقت، مسجد میں نکاح ہو جائے، یہاں ہو جائے، ایسا ویسا، الحمدللہ۔ لیکن جیسے ہی بیٹی کی شادی گزری، بیٹے کا نمبر آیا، اس کو 1000 یاد دلاؤ، بھائی یہ حدیث ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، ہاں ٹھیک ہے، ماننا نہیں ہے۔ اب وہاں برات ہے، یہ ہے، آپ لوگوں کا کیا نظام مجھے نہیں پتا ہے، لیکن جو میں دیکھا ہوں وہاں حالات، ایک شخص کو میں سے جانتا ہوں، بیٹی کا معاملہ ہم کو کتاب و سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اہل حدیث ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، واقعی الحمدللہ اللہ کا شکر، جیسا ڈھونڈا ویسا ملا، ایک دم سادگی سے، بغیر جہیز کے شادی ہو گئی، مسجد میں نکاح ہو گئی، رخصتی ہو گئی، کھانا بھی نہیں کھلانا پڑا۔ اور جناب کی جب بیٹے کے شادی کی نوبت آئی تو بڑے دھوم دھام سے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اتنا جو ہے وہ تمام چیزیں ہوئیں۔ وہی میرا کہنا یہ ہے کہ جب دوسرے کا معاملہ ہے تو اطاعت رسول، جب اپنا معاملہ ہے تو منمانی ہوتی ہے، خواہشات نفس بارے راہ کہنے سننا ہم توفیق دے، ہم تمام کو اپنی اصلاح کرنے والا بنا، ہم تو اپنی پوری زندگی میں ہر معاملات میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو تلاش کرنے والا بنا۔ بارے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، خطا کار ہیں، نقصان ہے، خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، بارے ہم تمام کو بخش دے، اور اس راستے پہ چلا جو راستہ ہمیں جنت میں لے جائے، جو راستہ پہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب کرا سکے۔ آمین، تقبل رب العالمین، السلام اللہ وبرکاتہ۔